آج ہم ایک کافی اہم علاقائی مسئلے پر بات کر رہے ہیں، سندھ طاس معاہدہ۔ جی بالکل، یہ پاکستان اور بھارت کے درمیان پانی کی تقسیم کا تاریخی معاہدہ ہے۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ اس کی تاریخ، اہمیت اور جو حالیہ تناؤ ہے نا اس کا جائزہ لیتا ہے۔ صحیح۔ تو کوشش یہ ہے کہ سمجھیں کہ یہ معاہدہ بنا کیوں، بنیاد کیا تھی اور اب کیا چیلنجز ہیں، جیسا کہ ان ذرائع میں بتایا گیا ہے۔ چلیں اس معاملے کو ذرا گہرائی میں دیکھتے ہیں۔ ضرور۔ تو شروع کرتے ہیں 1960 کے معاہدے سے۔ یہ عالمی بینک کی مدد سے ہوا تھا، ٹھیک؟ جی ہاں، عالمی بینک نے ثالثی کی تھی۔ مقصد تھا پانی کی منصفانہ تقسیم۔ یعنی مشرقی دریا بھارت کو، ستلج، بیاس، راوی، بالکل۔ اور مغربی دریا یعنی سندھ، جہلم، چناب وہ پاکستان کو ملے، تاکہ خطے میں امن رہے۔ لیکن یہ مواد کہتا ہے کہ یہ صرف کاغذ سیاہی نہیں، نیک نیتی زیادہ اہم ہے۔ بالکل۔ اور اس کی ضرورت کیوں پڑی یہ بھی اہم ہے۔ مواد میں 1948 کے ایک واقعے کا ذکر ہے۔ اچھا، وہ کیا تھا؟ جب مبینہ طور پر بھارت نے پاکستان کا پانی وہ بھی بغیر کسی اطلاع کے روک دیا تھا، تو یہ ایک طرح سے پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کی، یوں سمجھے، پہلی مثالوں میں سے ایک قرار دیا جاتا ہے۔ اسی لیے ایک باقاعدہ معاہدے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ یعنی یہ پس منظر ہے۔ تو یہ جو الزامات ہیں بھارت پر کہ وہ معاہدہ کمزور کر رہا ہے، جی خاص طور پر یہ متنازع ڈیمز کا ذکر آتا ہے، بگلی ہار، کشن گنگا۔ جی بالکل، مواد کہتا ہے کہ بھارت نے پاکستان کے حصے کے مغربی دریاؤں پر یہ ڈیم بنائے، اور اہم بات یہ کہ ان منصوبوں کی مکمل اور بروقت معلومات بھی نہیں دی جو معاہدے کی شرط ہے۔ صحیح۔ اور پھر یہ حالیہ بھارتی خط کا معاملہ ہے، جس میں دہشت گردی کا ذکر کر کے وہ معاہدے پر نظر ثانی یا اسے عارضی معطلی کی بات کی گئی ہے۔ تو ذرائع اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ وہی پرانا پیٹرن ہے؟ یہ مواد تو یہی کہتا ہے کہ یہ معاہدے کی روح کو کمزور کرنے کی کوشش ہے۔ اچھا، تو بھارت ان سب کا کیا جواز پیش کرتا ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، بھارت کے اپنے دعوے ہیں۔ مثلاً وہ کہتے ہیں کہ پاکستان خود معاہدے پر ٹھیک سے عمل نہیں کر رہا، لیکن مواد کے مطابق یہ اپنے اقدامات سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔ اور یہ دلیل بھی دی جاتی ہے کہ پاکستان تو خود دہشت گردی کا شکار رہا ہے۔ جی۔ جہاں تک بات ہے آبادی بڑھنے کی یا صاف توانائی کی ضرورت کی، تو مواد میں اسے بھارت کے مبینہ توسیع پسندانہ عزائم کا پردہ قرار دیا گیا ہے۔ تو مطلب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر بات چیت ہی کرنی تھی۔ بالکل، یہی نکتہ ہے۔ اگر مذاکراتی مقصد تھے تو عالمی فورمز موجود ہیں، ثالثی کا راستہ ہے، یک طرفہ طور پر معطلی کی بات کیوں؟ تو اس سب کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں اگر یہ معاہدہ خدا نخواستہ کمزور ہوتا ہے یا معطل؟ نتائج بہت سنگین ہو سکتے ہیں۔ مواد واضح طور پر کہتا ہے پاکستان کی زراعت، جو تقریباً ساری انہی مغربی دریاؤں پر منحصر ہے، جی بالکل، وہ تباہ ہو سکتی ہے۔ غذائی قلت، بے روزگاری اور خطے میں کشیدگی، وہ تو خطرناک حد تک بڑھ سکتی ہے۔ دو ایٹمی طاقتیں ہیں آخر۔ مواد میں تو پانی کی جنگ کا خدشہ بھی ظاہر کیا گیا ہے، او خدایا، جس کے اثرات پورے جنوبی ایشیا پر ہوں گے۔ عدم استحکام بڑھے گا۔ تو ایسی صورتحال میں عالمی برادری کا کیا کردار ہے؟ اقوام متحدہ، عالمی بینک؟ جی، مواد ان سے نوٹس لینے کا مطالبہ کرتا ہے، خاص طور پر عالمی بینک جو معاہدے کا ضامن ہے۔ اور پاکستان کا موقف کیا رہا ہے مواد کے مطابق؟ مواد کے مطابق پاکستان نے ہمیشہ تنازعات کے حل کے لیے ثالثی اور غیر جانبدار ماہرین کی طرف رجوع کیا ہے، جبکہ بھارت پر تاخیری حربے استعمال کرنے کا الزام لگایا گیا ہے۔ صحیح۔ تو یہ صورتحال دراصل پانی جیسے بنیادی وسیلے پر بڑھتے ہوئے دباؤ اور اس سے جڑی سیاست کی پیچیدگی کو ظاہر کرتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ان ذرائع کی روشنی میں یہ دہائیوں پرانا معاہدہ جو علاقائی استحکام کے لیے اہم تھا، اب کافی دباؤ میں ہے، تاریخی بداعتمادی ہے، یک طرفہ اقدامات کے الزامات ہیں۔ جی بالکل۔ اور آخر میں ایک سوال جو شاید سب کو سوچنا چاہیے۔ جی۔ جیسا کہ یہ مواد بھی اشارہ کرتا ہے، پانی کی کمی، موسمیاتی تبدیلیاں، یہ مستقبل میں تنازعات کو اور بڑھا سکتی ہیں۔ تو کیا سندھ طاس جیسے موجودہ معاہدے کافی ہوں گے؟ اچھا سوال ہے۔ یا پھر ہمیں مشترکہ وسائل، خاص طور پر پانی کے لیے، نیا، زیادہ لچکدار، زیادہ مؤثر بین الاقوامی طریقوں کی ضرورت پڑے گی، خاص طور پر ایسے خطوں میں جہاں پہلے ہی سیاسی کشیدگی ہے؟ اس پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔